ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم و بدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا نعم و بدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں تو ٹوٹا نہیں کرتی۔ جو ملا اس پر شکر، جو نہ ملا اس پر صبر۔ انسان تھک سکتا ہے لیکن اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت گھر میں ہنستی ہوئی ماں کا خوبصورت چہرہ ہے۔ اے رب کائنات، ہم سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابی عطا فرما، آمین۔ رب جب چاہے دل بدل دیتا ہے اور جب چاہے زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے، قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ معجزے بھیجے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ دنیا سے سنو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ مت سوچو کہ کیسے ہوگا، اللہ کر کے دکھائے گا، ایسے ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا کامیاب کر دے جتنا میری ماں دیکھنا چاہتی ہے۔ اپنے رابطہ اپنے رب سے مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ باپ زندگی کا دل ہے، ماں زندگی کی دھڑکن۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ گھبرانا نہیں، اکیلے رہنے سے، اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب ملتا ہے۔ آزمائش کا وقت، زندگی میں اگر آزمائش نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے۔ نہیں آتا مجھے اب معاف کرنا، میں نے اپنے بارے میں وہ بھی سنا ہے جو میں نے کہا ہی نہیں۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ درد ہوں یا الفاظ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، لوگ بس ہم کہتے ہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ اللہ وہ یہ سب اسے عطا اور آپ سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو عورت ننگے سر پہ پردہ کر
گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ ان پڑھ لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو محترم مانتے ہیں، اور پڑھے لکھے اتنے باشعور ہوتے ہیں کہ ان پڑھ کو جاہل تصور کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتی ہیں کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان پہ گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پہ رحم آتا۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جن کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہے جس کے پاس شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کڑوا سچ، جس دن خود کی کمائی کی اینٹ خریدو گے اس دن باپ کی جھونپڑی کی قیمت پتہ چلے گی۔ انسان کا جب وقت اچھا آتا ہے تو بہت سارے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری شخص کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی وجہ ہوتا ہے۔ مرد کو سکون دینے والی ہستی کو پسندیدہ عورت کہتے ہیں، اور پسندیدہ عورت میں اتنی شفا ہے اس کے علاوہ مرد کو کوئی پرسکون نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسرے کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن 1 بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ عورتوں کے شوقین مرد اور پیسوں کے شوقین عورتیں کبھی باکردار اور باوفا نہیں ہوتیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔